نکاح کرنے کی وما یتلا علیکم فی الکتاب اور وہ حکم جو تمہیں سنایا جاتا ہے قرآن میں فی یتام النساء ان یتیم عورتوں کے بارے میں اللاتی لا تؤتونہن جن کو تم نہیں دیتے ما کتب لہن جو ان کے لیے مقرر کیا گیا وترغبون اور چاہتے ہو ان تنکحوہن کہ ان کو نکاح میں لے آؤ والمستضعفین من الولدان اور حکم ہے کمزور لڑکوں کا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں بالقسط انصاف پر وما تفعلوا اور جو کرو گے تم من خیر کوئی بھلائی فإن اللہ کان بہ علیما بس بے شک اللہ کو سب معلوم ہے صدق اللہ العظیم اس سے پہلی آیات میں انسانی اجتماعی زندگی کے مسائل کو اور ان میں پیش آنے والے مختلف قسم کے مرحلے جن میں انسانوں کو اللہ کا حکم معلوم کرنے کی ضرورت ہے مسلمان اللہ کے کسی حکم پر اللہ کے علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں اس میں ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے قرآن کے علم پر عمل کرنے سے انسان کو ایمانی صحت ملتی ہے اس کی عقل کی درستگی پیدا ہوتی ہے اس میں پیدا ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی ڈاکٹر کی علمی رائے پر عمل کرتا ہے جیسے وہ اس کو بتائے کھانے کا وقت پینے کا وقت چیزوں کا پرہیز اگر وہ صحیح کر لے تو وہ چند دنوں میں صحت مند ہو جاتا ہے خطرناک بیماریاں جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں وہ ڈاکٹر حکیم اور طبیب کی علمی رائے پر عمل کی وجہ سے روبہ صحت ہو جاتا ہے اسی طرح جب قوموں پر زوال آتا ہے وہ ناجائز کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں حرام اور ناجائز عمل کرتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور جب انہیں شریعت کے علم کی طرف توجہ ہوتی اللہ کا حکم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو طاقتور بنا دیتے ہیں وہ ذہنی طور پر عقلی طور پر قلبی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں اس لیے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وہ آ کر آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کے بارے میں اب صحابہ کرام بھی اپنے دور میں آ کر جب بھی کوئی مسئلہ زندگی کا پیش آتا تو اس مسئلے کے بارے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگتے تھے مسئلہ معلوم کرتے تھے اس لیے فتویٰ مانگنا یہ ہر انسان کا حق ہے
اور ہر مسلمان کے لیے ضروری کہ وہ دین کے مرکز سے فتویٰ مانگے. ہر ایک سے نہیں مسئلہ پوچھنا چاہیے. آج کل ہمارے یہاں ہر ایک آدمی مفتی ہے اور ہر ایک ڈاکٹر اور حکیم. ہر ایک کو مسئلہ بھی بتا رہا ہوتا ہے, ہر بیماری کا علاج بھی بتا رہا ہوتا ہے. فلاں کام کر لو, فلاں چیز کھا لو. اب اس کو پتہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اسی طرح مسئلہ بھی بتا رہا ہوتا ہے. مسئلے کا علم یہ ہونے کے باوجود بھی لوگ مسئلہ ہر ایک سے نہیں پوچھتے تھے. اس کے لیے لوگوں کو متعین کیا جاتا تھا کہ آپ نے فتویٰ جا کر ان سے پوچھنا ہے. آج کل فتوے کا بھی معیار نہیں, بتانے والوں کا بھی کوئی معیار نہیں. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہم نے پوچھنا کیا, اور بتانے والے کو پتہ نہیں ہم نے بتانا کیا ہے. اس لیے صحابہ کرام وہ آ کر رسول اللہ سے فتویٰ پوچھتے تھے. یستفتون, قرآن بیان کرتا ہے صحابہ کرام کے آداب کا کہ ان کو دین کا کتنا خیال تھا کہ ہر ایک سے مسئلہ نہیں پوچھتے تھے, اور اپنے علم پر بھی اور اپنی عقل پر بھی خود عمل نہیں کرتے تھے. بے شک پتہ ہو, لیکن اپنی عقل پر اور اپنے علم پر عمل نہیں کرنا. جا کر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کیا مسئلہ. علم سیکھنا چاہیے, لیکن جہاں کوئی بات آ جائے عمل کی تو جا کر صحیح اہل علم سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ اب میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں. اس لیے صحابہ کرام میں ہر ایک مسئلہ نہیں بتا. جس سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو کہتا تھا لا ادری, مجھے پتہ نہیں. دوسرے سے جا کر پوچھو. اس سے پوچھتا تھا تو وہ جا کر کہتے تھے فلاں سے پوچھو. حضرت سعید ابن المسیب اجلہ تابعین میں سے, مدینہ کے فقہاء میں سے, فقہاء سبع تابعین کے دور میں سے جو 7 بڑے فقہاء تھے مدینہ میں, ان میں سے ایک نام سعید ابن المسیب کا بھی ہے. اور کہتے ہیں تاریخ میں ان کے بارے میں لکھا ہے 40 سال مسجد نبوی میں صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. 40 سال میں ایک نماز بھی ان کی تکبیر اولیٰ سے فوت نہیں ہوئی. مسجد نبوی کی صف اول پر رہے. اور جن دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, ان دنوں میں مسجد نبوی پر باغیوں کا قبضہ تھا اور کئی نمازیں وہاں جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی. تو حضرت سعید ابن المسیب ان دنوں میں بھی مسجد نبوی میں جا کر اکیلے اذان دے کر نماز پڑھ لیتے تھے. مسجد نبوی کی نماز کی جماعت نہیں چھوڑی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مسئلہ بتانے میں بڑے جری ہو گئے ہیں, اور اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ لوگ بڑے بڑے اہل علم میرے پاس بھیج دیتے, جا کر ان سے مسئلہ پوچھو, مجھ سے بڑے عالم بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں, لیکن میں جری ہوں ان میں سے, میرے پاس بھیج دیتے جا کر ان سے مسئلہ پوچھو. لیکن یہ بھی بڑی جرأت کی بات ہے کہ مسئلہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری لے لینا, اپنی ذمہ داری پر کسی کو مسئلہ بتانا, یہ معمولی کام نہیں, بہت بڑا کام ہوتا ہے. اس لیے مسئلہ بتانے والے کے اندر بھی بڑی اہلیت ہونی چاہیے, اور اس کو بھی کسی کا اعتماد ہونا چاہیے. اب نبی براہ راست اللہ سے پوچھ کر مسئلہ بتاتے ہیں, وہ بھی خود نہیں بتاتے. یستفتونک فی النساء, وہ آ کر پوچھتے ہیں آپ سے مسئلہ عورتوں کے حق کے بارے میں, نکاح کے بارے میں ہمیں رخصت دی جائے. تو فرمایا میں تو دے نہیں سکتا, قل اللہ یفتیکم, اللہ فتویٰ دے گا, میں اس فتوے کو بیان کروں گا. فتویٰ دینا اللہ کا کام ہے جو سب سے بڑا. اپنے سے بڑے اہل علم والوں کی طرف رجوع کر. اب تو یہاں جان بوجھ کر ہر ایک کے بارے میں ہر قسم کا فتویٰ جو مرضی لے لو, فتویٰ مل جاتا ہے. فتویٰ بھی فارس ہے, مفتی بھی فارس ہے, علم بھی وہ بکاؤ. جب علم بکنا شروع ہو جائے, فتویٰ بکنا شروع ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پرستی ہو گئی, حق پرستی نہیں, حق کی تابعداری نہیں. اور صحابہ کرام حق کی تلاش کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے شروع میں یتیم بچیوں کے حق کے بارے میں توجہ دلائی. فرمایا یتیم بچیوں کے بارے میں ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى, اگر تمہیں ڈر ہو تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے
فانکحوا ما طاب لکم، اور عورتوں سے نکاح کرو۔ اگر تم ان کا انصاف نہیں کر سکتے ہو، خاندان کی یتیم بچیاں ہیں، تم ان کا حق ادا نہیں کر سکو گے اپنے نکاح میں لا کر، تو خود نکاح میں مت رکھو۔ جب انصاف نہیں کر سکو گے، ان کا مال پورا نہ دو، یا ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو، یا ان کے حقوق میں کمی بیشی کرو، تو فرمایا ان سے نکاح نہ کرو۔ اب نکاح کسی اور سے کر لو۔ اب جب نکاح ان سے نہ کیا، کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کو خود پتہ چل گیا، احتیاط کرتے تھے، تقوی کا پہلو غالب خلاف ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے خاندان کی یتیم بچیوں کو ہم اپنے نکاح میں نہ لے کر آئیں، یہ تو ہمارے لیے نیا مسئلہ ہے، خاندانی مسائل۔ انسان کسی سمجھدار کے سمجھانے سے کم سیکھتا ہے، جب ٹھوٹے لگتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، تو پھر اس وقت سیکھتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس وقت بھی نہیں سیکھتے، ان کو مشکلات آتی ہیں، پریشانی پتہ چلتا ہے کیا کرنا چاہیے تھا، ہم نے یہ غلط کام کیوں کیا، یا یہ کام ہم کرتے تو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہوتا۔ اب یہ اللہ نے تو حکم دیا تھا، انصاف نہ کر سکو تو پھر ادھر جاؤ۔ لوگوں نے ڈر کی وجہ سے کہ ہم انصاف نہ کر سکیں گے، لہذا اپنی بچیوں کو، اپنے خاندان کی یتیم بچیوں کو چھوڑ دیا، نکاح نہ کیا۔ اب جب نکاح نہ کیا، بچیاں دوسرے خاندانوں میں چلی گئیں، اب خاندانوں میں بہت بڑا پھیلاؤ پیدا، اب کہنے لگے آ کر یستفتونک فی النساء، ہمیں رخصت دے دیں کہ ہم دوبارہ انہی بچیوں سے، اپنے خاندان کی یتیم بچیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہمارا معاشرتی نظام، خاندانی نظام صحیح اصولوں پر استوار رہے، ہمیں اجازت دی جائے، رخصت دی جائے۔ فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں اس بارے میں مسئلہ بتاتا ہے۔ فرمایا وما یتلی علیکم فی الکتاب، اس سے پہلے جو تم پر کتاب میں احکامات پڑھے جا رہے ہیں، یتیموں کے مال کے بارے میں، یتیموں کے مستقبل کے بارے میں تمہارے اوپر ساری کتابیں پڑھی جا چکی ہیں، کتاب میں احکامات ان کی وراثت کی بھی سنائے جا چکے ہیں، بتائے جا چکے ہیں، تمہارے علم میں آ چکے ہیں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اللہ نے تو وہ فتویٰ بھی دیا جو اس سے پہلے تم پڑھ چکے ہو، زندگی کے تمام امور کے بارے میں، فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، ان یتیم عورتوں کے حق کے بارے میں جن کو تم ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ نے ان کا حق مقرر کر دیا، نکاح کرو تو مال حق ہے، نکاح نہ کرو تو وراثت اس کا حق ہے۔ اسی طرح اور دیگر اجتماعی کاموں میں جو معاملات طے شدہ ہیں، ان کے حقوق متعین ہیں، وہ اللہ نے تمہیں بتا دیے پہلے، اور تم وہ ادا نہیں کرتے ہو کہ یتیم اور کمزور بچی ہے تو کیا کہے گی، اس پر اپنی رائے مسلط کرتے ہو۔ اب فترغبون ان تنکحوہن، تم چاہتے ہو اب انہیں نکاح میں لاؤ، تو فرمایا اب انہیں نکاح میں لانا چاہتے ہو، اصول وہی رہے گا، پہلا عدل کرو، انصاف کرو، ان کے حقوق دو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے مستقبل کا خیال رکھو، وہ سارے مسائل۔ اللہ نے تو نکاح کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ نے تو ظلم کرنے سے منع کیا، ان کا حق پامال کرنے سے، لہذا دوبارہ ان کا حق قائم کرو۔ اب کچھ عورتیں بچیاں یتیم خوبصورت ہوتی، مالدار ہوتی، تو ان کو اپنے نکاح میں رکھ لیتے، اور جو مالدار ہوتی لیکن خوبصورت نہیں ہوتی، اب ان کو نکاح کی اجازت بھی نہ دیتے، ان کا نکاح ڈیلے کرتے رہتے لوگ کہ نکاح ان کا دیر سے ہو تو ان کا مال چلا جائے گا، یہ یہاں سے جائیں گی، وہ نکاح بھی نہیں کرتے کہ خوبصورت نہیں، اور ان کا نکاح دوسری جگہ بھی نہیں کر کے دیتے کہ مال ادھر چلا جائے گا۔ فرمایا یہ تو ناانصافی کی بات ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر تم خاندان میں بڑے ہو، اس وقت اللہ نے تمہیں کچھ اختیار دے دیا، تمہارے پاس اتھارٹی آ گئی، تم اس کے حق کو کیوں پامال کرتے ہو؟ فرمایا اسی طرح یتیم عورتوں کے نکاح کا حق، یتیم عورتوں کے مال کا حق، یتیم عورتوں کی وراثت کا حق اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے، ان کا حق خود رب ذوالجلال نے متعین کر دیا، یہ اللہ کا فتویٰ ہے، کسی مفتی قاضی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔
تو جو اللہ کا فتویٰ نہیں مانتا اس کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کو صحت کہاں سے ملے گی؟ فرمایا اسی طرح والمستضعفین من الولدان، اللہ تعالیٰ نے جو کمزور بچے ہیں ان کا بھی حق لکھ دیا ہے، یتیم ہیں، کمزور ہیں، اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، فرمایا ان کا بھی حق اللہ نے لکھ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، اور تم یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، انصاف کو مت ٹوٹنے دو، ان کے حق کو مت ٹوٹنے دو۔ انصاف قائم کرنے کا مطلب کہ ان یتیموں کو ان کو حق دلاؤ اور ان کو حق دو۔ ہر آدمی جس نے حق دینا ہے وہ خود دے، وہ نہیں دیتا تو خاندان کے دوسرے حق یتیم کا حق دلوائے، وہ انصاف قائم کرے، یہ بھی انصاف قائم کرے، وہ نہیں کرتا تو دوسرے انصاف قائم کروائے۔ یہ سب کی ڈیوٹی ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، انصاف قائم کریں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو نیکی کرو گے ان اللہ کان بہ علیما، وہ سب اللہ کے علم ہے، اس لیے اللہ کے علم سے تم باہر نہیں جا سکتے، ذرہ ذرہ بھلائی وہ اللہ کے علم میں ہے۔ سو یتیموں اور عورتوں کے حق میں جو بھلائی کرو گے اس کا ثواب ضرور پاؤ گے۔ اس لیے بچوں کا، یتیموں کا اور عورتوں کا یہ کمزور طبقے ہیں جو اپنے حق کی جنگ نہیں لڑ سکتے، اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے، اپنی بات پیش نہیں کر سکتے، اپنے حق میں دعویٰ اور دلیل نہیں لا سکتے، تو ان کو حق کیوں نہ ملے؟ معاشرے کے اندر خود طاقت ہونی چاہیے، علم کی طاقت، ایمان، عمل اور تقوی کی طاقت سے ان کو حق ادا کرو۔ تقوی اور انصاف یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، فرمایا جو عدل کرے گا وہی تقوی پر ہے۔ تقوی اور عدل دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ خود عدل قائم کرے گا، ہر ایک کو اس کا حق دلوائے گا۔ آج دنیا میں تو اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا پھر کون کون اس پر عمل کر کے آئے گا، عدالت لگائے گا اور اس کے سامنے سب کو پیش ہونا پڑے گا، ہر بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، مرد کو، عورت کو، اور ہر ایک حاکم کو محکوم کرے گا، اور اپنی زندگی کے مقدمے میں انصاف کے حوالے سے بھگتنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہی انصاف کا، یوم الدین، اور یہ ہمارے ایمان میں شامل کر دیا کہ قیامت کے دن انصاف ہوگا۔ موازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کمزوروں اور یتیموں اور بچوں اور غریب اور کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے معاشرے میں ہر شعبہ زندگی میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجیے اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے ان کی۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو کچھ تم کو سنایا جاتا ہے قرآن میں، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا، اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ، جن کو تم نہیں دیتے ہو، مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جو حق ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وَتَرْغَبُونَ أَن